السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک نئی ترمیم سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دیکھیں، اسمگلرز کے خلاف جو ہے گھیرا تنگ بھی کیا گیا، حساس ادارے، کسٹم کے افسران، پولیس، تمام حساس ادارے سمیت جو ہیں دیگر ادارے لگے رہے، لیکن کہیں نہ کہیں اسمگلرز جو ہیں وہ ان اداروں کو چکمہ دے کر اسمگلنگ کامیاب طریقے سے کرتے رہے۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایک نیا اقدام سامنے آیا ہے، اور یہ اقدام یہ سامنے آیا ہے کہ ایک SRO جو پاس ہوا تھا 2009 میں 499/1/2009 یہ SRO پاس ہوا تھا، جس میں اسمگلنگ میں ملوث گاڑیاں جو ہوتی تھی ان کو پکڑا جاتا تھا اور جرمانے کی ادائیگی کے بعد انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن اس میں ترمیم کر دی گئی ہے، اور 2024 میں اب SRO آیا ہے 1619/1/2024۔ اس میں ترمیم یہ کی گئی ہے کہ جو بھی گاڑی، بس، ٹرک، جو بھی اس کے علاوہ چیزیں وہیکل ہوگی جو کہ اسمگلنگ میں ملوث ہوگی، وہ اب مستقل طور پر بند کی جائے گی، یعنی اب اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو ماضی کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ اگر گاڑی میں سے اسمگل شدہ اشیاء نکلی ہیں تو وہ اسمگل شدہ اشیاء سیز کر دی جاتی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیز کرنے کے بعد وہ گاڑی جو ہوتی تھی اس کی مالیت کی ویلیوشن، یعنی مالیت لگائی جاتی تھی جو کلیکٹر کسٹم لگاتا تھا، اور اس کا 20 یا 25% وہ دے کر وہ گاڑی چھڑوا لیتا تھا۔ اگر اس گاڑی میں سے منشیات برآمد ہوتی تھی تو وہ کیس جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تھا، اس کے بعد جو جرمانہ ہوتا تھا اس کے بعد وہ گاڑی چھوڑی جاتی تھی۔ یہ طریقہ کار تھا، لیکن اب جو ہے اسمگلرز کی شامت آ جائے گی اس SRO کے بعد سے۔ اب یہ گاڑیاں مستقل بند ہوں گی، اور اس کا اینڈ یہ ہوگا کہ یہ گاڑی اگر ٹیمپرڈ نہ ہوئی تو یہ نیلام ہو جائے گی، اور اگر ٹیمپرڈ ہوئی تو پھر اس کا کیس ڈیسائیڈ ہونے کے بعد جو ہے اس کے یہ جو ایک پالیسی ہے اخراجات بچانے کی، یہ کسی ادارے کو دے دی جائے گی۔ ٹیمپرڈ گاڑی وہ ادارے کے نام پہ کر دی جائے گی، یا جیسے کسٹم کے کوئی افسران کو دے دی جائے گی، یا اس کے علاوہ بھی جو کی جائے گی۔ اب اس جو ترمیم ہوئی ہے SRO کے اندر، اس پر FBR کے چیئرمین نے سختی سے کسٹم افسران کو ہدایت جاری کر دی ہے، اور کہ کسٹم افسران جو ہیں اب یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر ان گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں کریں گے، اور یہ گاڑیاں بند کریں گے۔ تو اس کے بعد اب یعنی آپ سمجھیں کہ اسمگلرز کی شامت آ گئی ہے کہ اب پہلے تو سامان سیز ہوتا تھا، اب ان کی گاڑیاں بھی بند ہوں گی۔ اور کئی گاڑیاں ان میں اسمگلرز ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ٹرانسپورٹرز ہائر کیے ہوئے ہیں، ان کی گاڑیاں ہائر کرتے ہیں اور اس میں لے کے آتے ہیں، تو اب ان ٹرانسپورٹرز کے اوپر بھی یہ برائی آئے گی کہ ان کی گاڑیاں بھی بند ہوں گی۔ تو ہماری کچھ کسٹم افسران سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم جو ہے بڑی خوش آئند ہے، کیونکہ مسلسل اسمگلنگ کی وجہ سے قومی خزانے میں محصولات میں کمی ہو رہی تھی، اور محصولات میں کمی ہو رہی تھی، ملک کی معیشت جو ہے بڑے بحران کا شکار ہو گئی تھی، تو اس سے اسمگلنگ کی روک تھام میں مزید مدد بھی ملے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ اس ترمیم سے کیا فائدہ ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں تو پوری بھری بھری گاڑیاں ہی جو ہے لائنوں پہ چل رہی ہوتی ہے اور چھوڑ دی جاتی ہیں، جس میں سامان بھی ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک لائن بنی ہوئی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اب اس ترمیم سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور کسٹم افسران کیا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔